اعزان گرامی قدر، ایام فاطمیہ کے سلسلے کی آج دوسری مجلس ہے، اور کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ منافقین زمانہ رسول اکرم کے اندر بھی موجود تھے، اور ان کے کفر کا اظہار وفات رسول اکرم کے بعد ہوا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے جناب سیدہ کائنات کو تکلیفیں پہنچائی، دروازہ جلایا اور ان کی شہادت کا سبب بنا، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ جس بیٹی پر انہوں نے ظلم ڈھایا ہے وہ بیٹی انہی کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی تھی۔ یعنی ہمارے بیان کرنے کا آج کی گفتگو میں مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو ابھی چھوڑ دیجئے، اگر ہم خود انہی کی کتابوں سے دیکھتے ہیں کہ بی بی کا مقام نبی اکرم کی نگاہ میں کیا تھا، اور حتیٰ نبی اکرم کے علاوہ بھی جو زمانے کی دوسری شخصیات تھی ان کی نگاہ میں سیدہ کائنات کا مقام کیا تھا، تو پھر اندازہ یہ ہوگا کہ کتنی بڑی مصیبت تھی جو اسلام پر انہوں نے ڈھائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نبی اکرم کا رشتہ حضرت فاطمہ زہرا سے ایک بیٹی اور باپ کا رشتہ ہے، گرچہ یہ رشتہ بھی بہت عظیم رشتہ ہے، کیونکہ خود جب انہوں نے اپنے لیے امتیازات اور فضیلتیں تلاش کرنا شروع کی ہیں تو اسی طریقے سے فضیلتیں تلاش کی ہیں کہ یہ ہستیاں وہ ہیں جو یا رسول کی ازواج ہیں یا رسول کے اصحاب ہیں۔ خود ان کے اندر کیا کوالٹیز پائی جاتی ہیں، کیا خود ان کے اندر کوئی صفات پائی جاتی ہیں، اس کے اوپر گفتگو کم کی جاتی ہے، صرف اسی رشتہ داری کو معیار بنایا جاتا ہے۔ تو اگر حضرت زہرا کے حوالے سے صرف اس رشتے ہی کی پاسداری کی جاتی تو بھی بہت تھا، لیکن ویسے حضرت زہرا کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ قرآن کریم کی آج جس آیت کو میں نے سلام کلام میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کل کی گفتگو میں منافقین کے حوالے سے آیت بیان کی تھی، آج کی گفتگو کے اندر اس زمانے کے حالات کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے جس زمانے کے اندر حضرت زہرا کی ولادت ہو رہی ہے۔ اگر بیٹی کی ولادت اس زمانے میں ہوتی تھی تو قرآن کریم کی آیت ہے، اور واقعی اگر قرآن کریم کی آیت نہ ہوتی، تاریخ کا جملہ ہوتا، تو شاید ہمارے ذہنوں میں یہ سوال باقی رہتا کہ کیا یہ تاریخ سچی تاریخ ہے یا جھوٹی تاریخ ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم کی آیت بن گئی ہے، لہٰذا ہم سب کو یقین ہے کہ یہ ان کی تاریخ کا حصہ تھا، اور یہ سچی تاریخ ہے جو زمانے میں وہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کام ہے قرآن کریم نے بیان کیا دو آیتوں کے اندر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی باپ کو یہ خوشخبری دی جاتی تھی کہ تیرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ کس کی ولادت؟ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، یہ خوشخبری دی جاتی تھی، تو وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، مسودہ اسود سے نکلا ہے، اسود کا مطلب سیاہ، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، جبکہ وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہوتا تھا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اپنی قوم سے منہ پھیرا رہا ہوتا تھا، چھپ چھپ کر جاتا تھا جیسے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ یعنی اتنا برا سمجھا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے چہرے پر کوئی ایسا داغ آ جائے کہ وہ قوم سے چھپاتا پھرے، کسی کی پیشانی پر کوئی داغ آ جائے، کسی کے لباس پر کوئی ایسا داغ آ جائے تو اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا قوم سے۔ کہا اگر بیٹی کی ولادت اس کے ہاں ہو جاتی تھی تو یہ اپنے آپ کو قوم والوں سے چھپایا پھرتا تھا، من سوء ما بشر بہ، کیسے کتنی بری چیز کی خبر دی گئی ہے، اور پھر وہ یہ سوچا کرتا تھا کہ اب میں کیا کروں، اس مشکل کا میں کیا حل کروں۔ دیکھیں مشکل آ جاتی ہے کبھی کبھار انسان کی زندگی کے اندر، صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ مالی طور پر انسان کبھی کبھار کلیش ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اس کا بہرحال کوئی نہ کوئی سولوشن ہوتا ہے۔ اس کا یہ سولوشن تو نہیں ہے کہ اگر میں برباد ہو گیا ہوں، میرا بزنس خراب ہو گیا ہے تو میں چوری کر لوں، یہ تو سولوشن نہیں ہے۔ میں کہیں پر ڈاکہ مار دوں، یہ تو سولوشن نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر اگر کسی نے میری بے عزتی کی ہے، مجھے گالی دی ہے، تو میں بھی سامنے سے یہ کام کروں۔ سولوشن نکالنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، جو صحیح سولوشن ہے وہ الگ ہوتے ہیں، اور ویسے انسان کبھی کبھار جذبات میں آ کر جو غلط سولوشن نکالتا ہے اس کے الگ طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ شخص کے جسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی یہ بھی سولوشن نکالتا تھا، لیکن کیسے سولوشن؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کے پاس صرف دو ہی سولوشن ہوتے تھے، یا وہ اسی طریقے سے قوم والوں کے سامنے بے عزت ہو کر گھومتا رہے، يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اور غصے کے گھونٹ پیتا رہے اور اسی طریقے سے ذلت کے ساتھ زندگی گزارے، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اپنی اس بیٹی کو تراب میں اور مٹی میں دفن کر دے۔ یہ سولوشن ہے ان کے پاس، یہ نہیں ہے
کہ معاشرے کو تبدیل کریں، بیٹی کی عزت احترام، خواتین کا عورتوں کا احترام. اور ظاہر سی بات ہے کہ عرب معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ساری خواتین کو قتل کر دیا جائے، ورنہ تو نسل برباد ہو جائے گی، یہ تو ممکن نہیں ہے. کچھ گروہوں کے اندر یہ سلسلہ ہوتا تھا تو وہاں پر جو بعض قبیلے یہ کام کیا کرتے تھے، کم از کم ان کے اندر یہ سولوشن آنا چاہیے تھا کہ جو دوسرے قبیلے جہاں پر بیٹی کو دفنانے کی رسم نہیں ہے وہ اویئرنیس ہمارے یہاں پر بھی پیدا کی جائے. سولوشن نکالنے کے بہت طریقے ہیں. الا ساء ما يحكمون. لیکن یہ کتنا برا فیصلہ تھا جو یہ کرتے تھے، کتنے برے سولوشن انہوں نے نکالے. اب ایسے معاشرے کے اندر نبی اکرم کو جو پروردگار کی طرف سے تحفہ مل رہا ہے وہ بیٹے کا نہیں مل رہا. اور کمال یہ ہو گیا کہ اگر بیٹی بھی ایک معمولی بیٹی ملتی تو خود اس بیٹی کو سروائیو کرنا اس معاشرے کے اندر بڑا مشکل ہے. اس بیٹی کو عزت دینا، اس بیٹی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے. نہ صرف یہ کہ رسول اکرم کو بیٹی ملی ہے بلکہ وہ بیٹی ملی ہے جس کا احترام پروردگار نے یہ سکھایا ہے رسول اکرم کو کہ جب یہ بیٹی تیرے سامنے آ جائے تو تجھے اپنے منصب سے کھڑے ہو جانا ہے. کتنا واضح فرق بیان کر دیا فاطمہ زہرا کے اندر اور اس معاشرے کی عورتوں کے اندر. بتا دیا کہ مقام سیدہ کائنات کیا ہے. اتنا بڑا مقام سیدہ کائنات کا کہ نہ صرف یہ کہ انہیں دفنانے کی تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر انہیں زندہ بھی رکھا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سوچ کر کے خدا نہ خاصہ جو بیٹی کا داغ ہے وہ کب ختم ہوگا. کہا نہیں، یہ بیٹی ایسی بیٹی ہے نہ صرف یہ کہ تمہیں اس کی خدمت کرنی ہے بلکہ اگر یہ آ جائے تو تجھے اپنے مقام کو چھوڑ کر کھڑے ہونا ہے، اس کے ہاتھوں کو چومنا ہے. اور یہ کتب اہل سنت کا جملہ یہ ہے، رحب بہا، مرحبا کہا کرتے تھے، ویلکم کیا کرتے تھے، خوش آمد کہا کرتے تھے. اور یہ بھی روایت کا جملہ یہ ہے کہ کبھی کبھار حضرت علی مرتضی اور حضرت فاطمہ زہرا کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو کیا شاہ فرماتے مرحبا ببحرین یلتقیان، خوش آمد ہو ان دو سمندروں کو کہ جو بہتے ہوئے سمندر ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے نا، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں. تو یہ کون سے دو سمندر ہیں؟ کبھی کبھار نبی اکرم فرمایا کرتے تھے یہ جو دو سمندر ہیں کوئی اور نہیں، یہ علی مرتضی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. تو ایسے معاشرے کے اندر سیدہ کائنات کے مقام کو بالکل ممتاز کر دیا. اب سب کے ذہنوں کے اندر ہے کہ جو مقام ہے سیدہ کائنات وہ کسی اور کا مقام نہیں ہے. حتیٰ عجیب بات یہ ہو گئی، یہ دیکھیں میں آپ سے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، ہر ایک سے جملہ نہیں کہا جا سکتا. حضرت زہرا کی اگر کوئی شبیہ بننے کے لائق ہے تو ان کی پاک بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. پوری دنیا انہیں ثانی زہرا کہتی ہے، لیکن مجھے بتائیے ایک فرق ہے ثانی زہرا میں اور فاطمہ زہرا میں. فرق کیا ہے؟ ثانی زہرا شبیہ زہرا ضرور ہیں بلکہ مصائب شاید ان سے زیادہ برداشت کیے ہیں، زیادہ تبلیغ کا موقع ملا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ثانی زہرا آ جائے علی کے سامنے تو علی بابا ہیں لیکن ان کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں. کوئی ایسی روایت نہیں ہے. یہ صرف اگر فضیلت حاصل ہے تو فاطمہ زہرا کو حاصل ہے کہ علی جیسا نہیں، نبی جیسا باپ بھی فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑا ہو جاتا. کسی نے کیا خوب کہا کہ بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، یہ حق تو رسول انعام کرتے ہیں. یہ حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں. ہمیں کیا معلوم سیدہ کائنات کی فضیلت کیا ہے؟ کچھ جو فضیلت کے گوشے ہمیں سمجھ میں آئے ہیں وہ رسول اکرم کے کردار سے سمجھ میں آئے ہیں. میں سمجھنا بڑا مشکل کام تھا. تو اس زمانے کے اندر سیدہ کائنات کا ایسا احترام کیا گیا، ایسی فضیلتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی. سیدہ کائنات معمولی شخصیت نہیں ہے.